ماننا اور پھر فضائل کا استحضار رکھنا کہ اللہ ہمیں دیں گے کیا. ایک تو اللہ نے کیا جو رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف. ایک روایت کے اندر آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک میں قیام کیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا. ایسے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے گناہ اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے للصائم فرحتان. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی فرحۃ اذا یفطر، ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ افطار کا وقت آتا ہے کہ سارا دن بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی کی شدت ہے، تو لذت طعام سے جب وہ آسودہ ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اور ایک خوشی کب ہے اذا یلقى ربہ وفطرۃ اذا یلقى. ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ کل قیامت والے دن اس کو دیدار الہی نصیب ہوگا. دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل بنی آدم یضاف، کہ رمضان کے اندر روزے دار کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے. روزے دار کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ، کہ نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور 700 گنا سے آگے فرمایا کہ جہاں تک اللہ چاہے وہاں تک اللہ اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. آگے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ اس میں یہ ہے اس لیے کہ روزے میں اللہ کے سوا کسی اور کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ روزہ اس کا ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہوتا، کہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جتنی ساری عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو باقی ساری عبادات ہیں ان میں ریاکاری کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری کا دخل نہیں ہو سکتا. روزے کے اندر ریاکاری کا دخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے روزے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ لخلقۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ فضائل چونکہ رمضان شروع ہے اس لیے ان فضائل کا استحضار ہونا چاہیے. ایک روایت کے اندر فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو فضائل تو بہت زیادہ ہیں رمضان المبارک کے. اتنے فضائل ہیں کہ جب ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے جو میری امت کو دی ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر. اور اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کو کھول دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رمضان کے آخر میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس مہینے کو جو اس مہینے سے مقصود ہے، ایک تو اپنی نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اجر ثواب کی نیت ہو. اور دوسرا جو اس مہینے سے رمضان سے مقصود ہے کہ اللہ تقوی نصیب کر دے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے، نافرمانی والی زندگی سے بچا دے. سرکش جو ہمارا نفس ہے جو گناہ کی طرف ابھارتا اور مائل کرتا ہے، وہ ہمارا سرکش نفس وہ نفس مطمئنہ بن جائے، تاکہ جو مقصود ہے تقوی ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اس وہ تقوی ہمیں عطا فرمائے. اور پھر رمضان کے اندر جب فضائل ہوں گے، جب پتہ ہی نہیں روزے پر کیا ملنا ہے جو ہم رکھ رہے ہیں، تو پھر عمل پر بندہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ مجھے مل کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے فضائل کے استحضار کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب